سورہ قریش سورہ قریش کا تعارف مقام نزول سورہ قریش زیادہ صحیح قول کے مطابق مکیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 4 آیتیں، 17 کلمے اور 73 حروف ہیں۔ قریش نام رکھنے کی وجہ، قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ سورہ قریش کے مضامین، اس سورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال میں 2 سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کی بجائے اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ سورہ فیل کے ساتھ مناسبت، سورہ قریش کی اپنے سے ماقبل سورت فیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے، دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ چنانچہ سورہ فیل میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن ابرہا کو ہلاک کیا جو کعبہ معظمہ کو گرانے آیا تھا، اور سورہ قریش میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا فرمائی اور سردی گرمی کے موسم میں انہیں دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیار کیا۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی۔ چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نہ ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطا فرمائی۔ قریش کا تعارف، قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک با کمال ہستی فہر بن مالک ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ قریش کے بارے میں احادیث، یہاں قریش سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا اور کنانا سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں
کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہیں، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ نمبر 2، کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں کل عدم قرار دیا گیا۔ نمبر 3، کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری و مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امت السلام۔ آقا فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی ہمارا درود سماعت کرتے ہیں۔
ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور وہ باتیں جو ہم اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کئی باری آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے، اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے، ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا، رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے، تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں، تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی، چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا
تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ؟ اب دیکھیں، جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے، کیسا ہوتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا۔ ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے۔ آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا، اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار، اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ وہ قرآن کا نور ہے، یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں۔ صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، انہیں اپنے مال میں بے روحا، یہ بڑا پیارا ایک وہ آپ کا کنواں تھا، باغ بھی تھا، وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو، تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے، 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا، ابھی ایک آیت سنائیے چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کیا شاندار میسج ہے۔ اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے۔
گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بے روحہ جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے, اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی, جب بہترین چیز خرچ کرو گے, حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی, ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں, کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے, اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے محبت کیجیے, قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں, کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا, ہم کہیں جائے, بلکہ نماز پڑھ رہے ہو, ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا, میسج آنے کی ٹیون آئے, بیل بجے, واٹس ایپ آیا ہے, پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا, پتہ نہیں کس کا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو, چیک کرو, مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے, فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے, اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں, نماز میں, سفر میں, ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا, پیغام آیا, تو اس راستے سے رک جاتا ہے, ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں, کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے, کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے, ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے, باس کا میسج مس نہیں کرتے, دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے, رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا, اور اللہ کا میسج ہے, راہ نجات ہے, راہ ہدایت ہے, کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں, ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا, قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے, ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس, ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا ہے. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا, تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا, ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب, برکتوں کا نزول, فرشتوں کا نزول, ہدایت الگ مل رہی ہے, گائیڈنس الگ مل رہی ہے. بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. لیکن جو میسجز آ رہے ہیں, جو ای میلز آ رہی ہیں, جو واٹس ایپ آ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, مس نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا, ٹائم نہیں تھا, بیزی لائف تھی, فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اس کو محسوس کیجئے.
اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور ہم روز قرآن پڑھنے والے بنیں۔ اے ایمان والو کہہ کر، او یو بلیورز، یا ایھا الذین آمنو، یاد رکھیے گا ویسے تو مور دین 6000 آیات ہیں قرآن میں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے۔ پیارے بھائیوں، کم از کم وہ 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، آرڈر کیا دیا ہے۔ اب انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 200۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ قرآن، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی مشقت، دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو، اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو۔ صبر و استقامت میں ان سے کمتر ثابت نہ ہونا، اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو، اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں میرے پیارے اسلام میں کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی۔ صبر اور مصابرہ کا معنی، صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرنا۔ یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نیکیوں میں صبر، جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ دوسرا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے، اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے۔ یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے، ہاں اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر، یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم ہی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا، لیکن جو پہلی 2 قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے، اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشقت والا کام بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس پہ ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں، اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ تو جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے، اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا
مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے، فرض پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے، بڑھ کر گناہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ سب صبر میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی اگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے، تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا، سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے، مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا، تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج بے صبری کا دور ہے، چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے،